السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیاۃ الدنیا لنفتنہم فیہ ورزق ربک خیر وابقی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ ناظرین کرام، آج کی مجلس میں جو گزارشات کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول کیسے بنایا جائے۔ رمضان المبارک کی خوبصورت ساعتیں گزر رہی ہیں، نیک اعمال کی ترغیب کے طریقے، گھریلو مصروفیات اور عبادات میں توازن کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات، کسی بھی گھر کے اندر جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے وہی آئیڈیل ہوتا ہے اپنے گھر کے دوسرے افراد کے لیے۔ اگر وہ باپ ہے تو اپنے بچوں کے لیے وہ آئیڈیل ہے، اگر وہ بھائی ہے تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے آئیڈیل ہے، کیونکہ وہ ان کی کفالت کر رہا ہے۔ اس کفالت کی وجہ سے اس کی کفالت میں جتنے لوگ ہیں وہ نہ صرف اس سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس کے ہر عمل کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھر میں دینی ماحول بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو دین کے ساتھ منسلک کریں۔ آپ دیکھیں کہ فطرتی بات ہے، جو شخص نماز پڑھنے جاتا ہے دن میں 5 مرتبہ اس نے گھر سے نکلنا ہے، اللہ کے گھر میں جا کے نماز پڑھنی ہے، تو جب بھی اس کو بلانے کے لیے کوئی فون آئے گا یا اس کے گھر کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا، اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، معصوم چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، ان کا جواب ایک ہی ہوگا کہ ابو نماز کے لیے گئے ہیں۔ اگر ماں گھر میں 5 وقت نماز پڑھتی ہے تو بیٹی بھی اپنے ماں کو دیکھے گی کہ کبھی وہ فجر پڑھ رہی ہے، کبھی ظہر پڑھ رہی ہے، کبھی عصر پڑھ رہی ہے، اسے جائے نماز پہ بیٹھے دیکھ کے، اسے اپنی اوڑھنی خوبصورت انداز میں لپیٹ کے اپنے آپ کو ڈھانپ کے نماز کی ادا کرنے کے لیے، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں نقش ہوں گی اور اس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ بعض ہمارے عزیز بھائی سگریٹ پیتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ سگریٹ نوشی اچھی بات نہیں ہے، لیکن عادت سے مجبور بے شمار لوگ پیتے ہیں۔ سگریٹ نوش کے بچے کو آپ دیکھیں گے، وہ سگریٹ تو نہیں، ہاتھ میں پینسل یا کاغذ لپیٹ کے بالکل اپنے باپ کی نقل کرے گا۔ یہ بات سب سے پہلے ہم سب کو یاد رکھ لینی چاہیے کہ جو بھی گھر کا سربراہ ہے اس کا جو بھی عمل اچھا یا برا ہے اس کی نقل ضرور ہوگی۔ کچھ باتیں ایسی ہیں ہم زبان سے کہتے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری عمل سے دوسروں میں منتقل ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنے گھر کو دینی ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو اچھا دیندار دیکھنا چاہتے ہیں، تو انہیں اپنا اچھا نقشہ بنا کے پیش کریں۔ ہمارے بچے کو ہمارے اندر اچھائی نظر آنی چاہیے، تو پھر یقینی بات ہے وہ اچھائی کو اپنائے گا۔ میں کپڑے کا کام کرتا تھا، میرے پاس ایک وپاری آتا تھا
راول پنڈی سے، وہ بھی بہت اچھا دکاندار تھا، اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتا تھا۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، یہ میرا بچہ آپ کے ساتھ کافی مانوس ہے، آپ اسے کہیں یہ رات کو دیر تک سنوکر کلب میں رہتا ہے، یہ وہاں نہ جایا کرے۔ میں اسے بڑی دفعہ کہا ہے لیکن میری بات نہیں مانتا۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا، میں کہا اچھا میں بات کروں گا۔ وہ مارکیٹ میں دوسرا دکانوں پہ جا کے سودا لینے لگا تو اس کا بیٹا میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس بیٹے کو کہا، بیٹے تھوڑا سا اس سے فری ہونے کے لیے باتیں کرنی شروع کر دی۔ پھر میں نے کہا، بیٹے آپ سنوکر کلب میں جاتے ہیں تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ نہ جایا کریں، لیٹ نائٹ آپ گھر واپس آتے ہیں۔ مجھے فوراً کہا کہ میرے ابو نے آپ کو کہا ہے؟ میں نے کہا بیٹے یہی سمجھ لو۔ مجھے کہنے لگا میرے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ میں نے کہا بیٹے بات کیا ہے؟ کہنے لگا چاچو ہاتھ ملائیں آپ۔ میں نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، کہنے لگا میرے ابو سے کہیں وہ سگریٹ چھوڑ دیں، میں سنوکر چھوڑ دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے والد آئے تو میں نے انہیں ساری بات بتائی، لیکن دکھ کی بات میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اس کے والد نے سگریٹ نہیں چھوڑے تھے۔ جب تک ہم اپنا اچھا کردار نہیں نہ پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ کہا تھا تو سب سے پہلے رسول اللہ نے اپنا کردار پیش کیا تھا۔ جب پہلی دعوت لوگوں کو دی تھی تو اس وقت آپ نے یہی اپنا کردار سامنے رکھا تھا کہ میرے کردار کے متعلق تمہیں کوئی شکوہ ہے تو بیان کرو۔ ہم اپنی غلطی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اولاد کے متعلق ہمارا شکوہ ہے کہ وہ کیوں نہیں، گھر میں ماحول کیوں نہیں بنتا۔ جب ہم چھپ چھپ کے غیروں کے ساتھ باتیں کریں گے تو اپنی بیٹی یا اپنے بیٹے کو کیسے منع کریں گے؟ تو ضروری امر ہے کہ ان خوبصورت ساعتوں میں ہم اپنے رویوں کو بدلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید عائشہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے پہلے خود نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ وطر پڑھ لیتے، قالا پھر مجھے جگاتے، کہتے قومی فاوتری یا عائشہ، اے عائشہ اٹھ کے وطر پڑھ لو۔ اب میں اگر بستر پہ سویا اپنے بیٹے کو آواز دوں، بیٹے اٹھ کے نماز پڑھو، لیکن خود نہیں پڑھی، تو کیسے تھا بچہ نماز پڑھے گا؟ پہلے ہم خود وہ اچھا کام کریں، اس کے بعد اسے کہیں کہ بیٹے آپ بھی ایسا کریں۔ پھر اس کے پاس جواز نہیں ہوگا کہ وہ کہہ سکے کہ آپ نے کیوں نہیں کیا، جی جس بات کا مجھے حکم دے رہے ہیں آپ نے خود کیوں نہیں کیا۔ اور اللہ کو بھی یہ بات سخت ناپسند ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان وہ بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے، کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو سب سے بری بات یہ لگتی ہے کہ انسان اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے، اپنے گھر والوں کے سامنے پیش کرے جو خود نہیں کر رہا۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں حکماً کہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اور سب سے پہلے کردار اور دوسری ان کے لیے دعا۔ اللہ نے سورۃ فرقان کے اندر اس دعا کا تذکرہ کیا ہے، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ میرے بندے وہ ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں، اللہ سے التجا کرتے رہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، ھب لنا من ازواجنا، ہمیں ایسی ازواج بیوی دے یا بیویاں دے، وذریاتنا اے اللہ ایسی اولاد عطا کر، قرۃ اعین جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بیٹے متقی بنے، میری بیٹیاں متقی بنے، بلکہ متقین کی امام بنے، یعنی متقین میں سب سے آگے وہ ہوں۔
آج اگر ہم ان باتوں پہ پریشان ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی وہ اصلاح نہیں کر سکے، اب ہمارے ذہن میں ہے کہ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگیں، ان کے لیے اللہ سے التجا کریں، اللہم اغفر لہم ورحمہم، اے اللہ انہیں معاف کر دے، ان پہ رحم کر، وعافہم وارزقہم، اے اللہ انہیں عافیت دے اور انہیں رزق عطا فرما، وہدہم وسددہم، اے اللہ انہیں ہدایت دے اور انہیں سیدھا کر دے۔ سورۃ احقاف کے اندر جب اللہ کہتے ہیں جب 40 سال کا جوان ہو کے صاحب اولاد ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر، میں شکر ادا کروں، نعمتک التی انعمت علی، ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پہ کی ہیں، وعلی والدی، اور میرے والدین پہ کی ہیں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، وہ شکر کیسے ہوگا کہ میں ایسے عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی تو اصلاح فرما، انی تبت الیک، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں تیرا فرما بردار بنتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ تیرا فرما بردار بنوں۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، میری عزیز بہنوں، والدین کا آپس میں تکرار اور جھگڑا یہ اولاد پہ کبھی اچھے اثرات مرتب نہیں کرتا۔ والدین کا باہم تعاون، ایک دوسرے کی عزت اور احترام، کہ والدہ بچوں کے والد کا احترام کرے اور والد اپنی زوجہ کی عزت اور احترام کرے، ایسے حالات میں اولاد پہ بہت اچھے اثرات ہوں گے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے۔ اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو گھر کے سربراہان جو ہیں، ایک ماں ہے ایک باپ ہے، ان دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کا عزت اور احترام کریں، ایک دوسرے کے ہاتھ بٹائیں، ایک دوسرے کی تکلیف کا احساس کریں، ساری چیزیں بچوں پہ نقش ہو جائیں گی۔ آپ وہ وائٹ بورڈ ہیں جن پہ جو لکھا جاتا ہے بچے اسے ہی پک کرتے ہیں۔ گھر کے کاموں کو تقسیم کریں، اگر کسی وقت عورت کی تکلیف یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے تو خامد کو چاہیے اس کا ہاتھ بٹائے۔ اس کائنات میں رسول اللہ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں، نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہوگا اللہ کی ذات کے بعد۔ آپ اپنی ازواج کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ اسی طرح گھر کے دوسرے لوگ، بہنوں کو چاہیے کہ وہ بھائیوں کا احترام کریں، بھائیوں کو چاہیے وہ بہنوں کی عزت کریں، اور سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ اس سے دل کے اندر ایک دوسرے سے احترام کا جذبہ پیدا ہوگا، تو پھر ہم نیکی میں بھی ایک دوسرے کا تعاون کر سکتے ہیں۔ اگر ایک کو قرآن زیادہ آتا ہے وہ دوسرے کو پڑھائے۔ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ دوسرا باہر سے آ کے کوئی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خامد اور بیوی فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں، اور خامد اٹھا ہے تو وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتی تو اس پہ پانی کا چھینٹا مارتا ہے، پھر دونوں وضو کرتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مردوں اور عورتوں میں شامل انہیں فرما لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اور یقین جانیے جو والدین گھر میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا، اس کے نہ صرف اس کے اپنے اوپر بلکہ گھر والوں پہ بڑے اچھے اثرات ہوتے ہیں۔ بچے فخر سے اپنی ماں یا باپ کے متعلق بتاتے ہیں، میرے ابو تو تہجد گزار ہیں۔ اللہ اکبر۔
اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، انسان کو اچھے طریقے سے عبادت کرنے کے لیے آرام اور راحت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے انسان دن میں بھی تھوڑی دیر آرام کرے تاکہ رات کو تہجد وہ آسودگی سے پڑھ سکے، اور خصوصاً رمضان کی راتوں میں یہ تو ہمارے پاس انعام ہے بہت بڑا۔ ہمیں کھیل اور کود میں ضائع نہیں یہ راتیں کرنی چاہیے۔ ایک ایک رات کا قیام ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے۔ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ ساری باتیں اتنی خوبصورت ہیں کہ یہ ایسا کرنے سے ہماری زندگی کے اندر ہماری روٹین بن جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سارے خیر کے دروازے، سارے خیر کے رستے ہمیں دکھلائے، ان پہ درود پڑھنا اتنا عظیم عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، جس نے ایک مرتبہ مجھ پہ درود بھیجا، اللہ اس پہ 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور پھر ہمارا حق ہے کہ جس نبی نے خیر کے سارے رستے ہمیں بتائے، جس نبی کی دعوت کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے، جن کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں اور نیک عمل اگر کر رہے ہیں تو انہی کی وجہ سے ہم جنت جائیں گے، تو کیوں نہ ان کے احسانات کا حق تو نہیں ہم ادا کر سکتے؟ ہم یہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ کی ذات مطہرہ پر درود بھیجیں، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں یہ ہوگا کہ اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ اس گھر میں شیطان کو نہیں رہنے دیتا، شیطان کا اس گھر میں بسیرا نہیں ہوتا۔ جس گھر کے اندر دینی ماحول ہوتا ہے وہاں اللہ سکون جیسی نعمت عطا کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ کا یہ وعدہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان اگر مل سکتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ ہمیں اپنا ذکر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا